بیان کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تفسیر فقط اسی قول کے ساتھ خاص ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے خوارج کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان القرآن حمال الاوجہ، قرآن کریم کی آیات کے ملٹیپل معنی ہوتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے، ہاں کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو، ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بے شمار معنی ہیں اور ہم تمام معنی کو مانتے ہیں، ہاں کسی اصولی مسئلے یا کسی نص سے ٹکراتا ہو تو پھر ہم اس کا انکار کریں گے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں الضحیٰ کے حوالے سے۔ یاد رکھیے اللہ جل وعلا نے الضحیٰ میں ایک بڑی آپٹمسٹک، بڑی پازیٹیو قسم یاد فرمائی ہے۔ الضحیٰ، اللہ جل وعلا چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں قسمیں بڑی آپٹمسٹک ہیں، الضحیٰ اور پھر اللیل، یعنی والضحیٰ واللیل، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم۔ اب یہ آپٹمسٹک کیسے ہیں؟ کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا طلوع ہونا ہر معاشرے میں، مختلف تہذیبوں میں، ہر سویلائزیشن میں اس پر بڑے بڑے محاورے آپ کو ملیں گے کہ ہر طلوع ہونے والا سورج ہر صبح ایک نیا خوشی کا پیغام لاتی ہے، اپرچونٹیز کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، روشنی کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے۔ اگر رات کے وقت آپ تھکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کسی حوالے سے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں فیلئر ہوں، لیکن پھر آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ صبح کا جب سورج طلوع ہوگا تو تمہارے لیے اپرچونٹیز کا ایک نیا پیغام لائے گا۔ تو اللہ جل وعلا نے اس صبح کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اس میں بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے دن کے وقت بیدار رہنا، دن کے وقت جاگنا اور سورج کی شعاؤں سے قلبی تقویت حاصل کرنے کے معنی بھی ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق 80% لوگ جو جنرلی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، ان میں 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت سو جائیں۔ یعنی یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ایکسٹروورٹ ہے، انٹروورٹ پرسنالٹیز ہیں۔ ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز وہ ہوتی ہیں جو اجتماعی زندگی کو پسند کرتے ہیں، سوشل لوگ ہوتے ہیں جو انفرادی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ بوریت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ انسانی تعامل کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں سے میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایکسٹروورٹ پیپل وہ سورج کی روشنی کو بہت پسند کرتے ہیں، سورج کی روشنی کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی تاریکی ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور انٹروورٹ پرسنالٹیز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی تعامل کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی یہ توانائی تنہائی میں حاصل کرتے ہیں۔ یعنی انٹروورٹ پرسنالٹیز کون ہیں؟ جو سوشل نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ملنسار نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا، وہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، سپریٹڈ رہتے ہیں، وہ تنہائی سے توانائی حاصل کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل وعلا نے دونوں قسمیں یاد فرما کر سب تک یہ پیغام پہنچایا کہ سورج کی روشنی بھی ضروری ہے اور رات کی تاریکی بھی ضروری ہے، سکون کے ساتھ غم ضروری ہے۔ جس طرح آپ اچھا کھانا پکائیں، اس میں نمک نہ ہو، بالکل نمک نہ ہو، تو آپ اس سے وہ لذت حاصل نہیں کر پاتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی سالٹ بہت زیادہ کرتا ہوں، اور لوگ اس دن بھی ایک سائل کہہ رہے تھے کہ تھوڑا چیک اپ وغیرہ کرا لیں۔ تو بہرحال یہ ایگزامپل جو میرے ذہن میں اس لیے ہے کہ مجھے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، خوشیاں، غموں کے بغیر انسان خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ تو سورج کی روشنی بھی چاہیے لیکن تاریکی بھی چاہیے، ہاں رات کی تنہائی بھی چاہیے، تاکہ ایک کیٹر کرتی ہے ایکسٹروورٹ کے لیے، ایک کیٹر کرتی ہے انٹروورٹ کے لیے، لیکن انٹروورٹ شخصیت کے لیے بھی رات کی تاریکی کی ضرورت ہے، اور ایکسٹروورٹ شخصیت کے لیے رات کی تاریکی کی بھی ضرورت ہے اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح انٹروورٹ کو بھی دونوں کی ضرورت ہے۔ بس یہ بیلنس کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ، جس طرح ایک اسٹڈی کے مطابق ڈپریشن کے امراض میں مبتلا لوگوں میں سے 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتے، ان کو عادت ہو گئی کہ وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے پریکٹیکل ٹیچنگ ہے کہ کس طرح وہ یہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک شخص سے ہوا، تو اس نے کہا کہ میں برکت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تو برکت کو نہیں مانتا، یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں برکت
کے کنسیپٹ کو نہیں مانتا. برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ کیا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ اس نے کہا ہم بکریاں دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا کیا تو نے کتے بھی دیکھے ہیں؟ کہا کتے بھی دیکھے ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہیں یا کتے؟ کہا کتے بچے زیادہ جنتے ہیں. کہا یہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں یا نہیں؟ کہا ذبح ہوتی ہیں. کہا کتے ذبح ہوتے نہیں؟ کتے ذبح نہیں ہوتے. کہا عام گلیوں بازاروں میں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے زیادہ نظر آتے ہیں؟ اس نے کہا بکریاں زیادہ. آپ نے فرمایا بکریاں بچے بھی کم جنتی ہیں، ذبح بھی ہوتی ہیں. کتے بچے بھی زیادہ جنتے ہیں، ذبح بھی نہیں ہوتے. پھر بھی بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں، کتے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے. یہی تو برکت ہے. کہا برکت کیسے ہے؟ کہا جب رات کا وقت آتا ہے نا، کتے جاگتے رہتے ہیں، کتے بیدار رہتے ہیں. اور جب صبح نزول برکت کا وقت آتا ہے کتے سو جاتے ہیں. رات کے وقت بکریاں سوتی رہتی ہیں. جب اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت آتا ہے تو بکریاں بیدار رہتی ہیں. اسی لیے بکریوں کو اللہ نے برکت. تو یہ ہمارے مشاہد کا یہ اسلوب رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں، رات فطرت کے مطابق یہ نیچر کا تقاضا ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنایا اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے. اور ارلی مارننگ جو جاگتا ہے اللہ جل وعلا اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اور جو ارلی مارننگ صبح سوتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کو روک لیتا ہے. اور یہ چند خاص اوراد بھی جو ہم دیتے ہیں اور دعا کے اور بھی اوراد ہیں ان کا خاص تعلق صبح کے وقت کے لیے ہے. برحال میں اس کر رہا تھا کہ یہ بڑی آپٹمسٹک قسمیں ہیں اللہ جل وعلا نے بیان فرمائی. اس کے فوراً بعد والضحیٰ واللیل، یعنی یہ کیٹر کر رہی ہیں انٹروورٹ کے لیے بھی اور ایکسٹروورٹ کے لیے بھی. پھر اس کے بعد اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اب یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ 3 آیتیں یہ ٹریٹمنٹ ہیں ہمارے روحانی اعتبارات سے منفی خیالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ٹریٹمنٹ ہے. اور جو نیکسٹ 3 آیات ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ ہمارے مٹیریلسٹک مادی اور دنیاوی اعتبارات سے جو ہم نگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ٹریٹمنٹ. یعنی منفی خیالات کو مثبت بنانے کا پریکٹیکل میتھڈ ان 3 آیات میں سکھایا گیا ہے، مادی اعتبار سے، مٹیریلسٹک اعتبار سے، دنیاوی اعتبارات سے. اور پہلی 3 آیتیں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ 3 آیات یہ ٹریٹمنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو دینی اور روحانی اعتبارات سے منفی خیالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یار وہ وقت تھا جب میں 5 نمازیں پڑھتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، اب ایک بھی نہیں پڑھ پاتا. اور سجدہ کرتا تھا تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی تھی، کیفیت تھی. قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وجدانی کیفیت جاری ہوتی تھی. رات کے وقت سوتا تھا تو بڑی پیاری خوبصورت خوابیں آتی تھیں. اب وہ روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب دین میں استقامت بھی نہیں ہے، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، میں کوشش بھی کرتا ہوں. تو یہ دین کے اعتبار سے جب ہمارے دلوں میں منفی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، ان منفی خیالات کا جواب ان پہلی 3 آیات میں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ان میں ہے. اور الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ مٹیریلسٹک گینز کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے. یار میں کام کرتا ہوں پھر بھی جو نیا جاب شروع کرتا ہوں میرا باس مجھے نکال دیتا ہے، کام کرتا ہوں پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے میری مال میں، دولت میں برکت نہیں ہے، میں فیلئر ہوں، یونیورسٹی میں بھی میں پاس نہیں ہوتا، میں ناکام کیوں ہوں، ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، کوئی برکت نہیں، میں کامیاب شخص بننا چاہتا تھا لیکن زندگی میں کامیابی نہیں. تو مٹیریلسٹک حوالے سے منفی خیالات کو مثبت خیالات میں بدلنے کا پریکٹیکل میتھڈ ان 3 آیتوں میں ہے. لیکن اس کا تعلق فقط خیالات سے ہے، خیالات کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا. یعنی منفی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں منتقل کرنے، کنورٹ کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ ان میں ہے. پھر منفی خیالات کے بعد، منفی خیالات کو مثبت خیالات بنانے کے بعد پھر مثبت ایکشن کا تصور ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
یہ آخری 3 آیتیں ہیں اور انہی پر ساری گفتگو ہوگی. اب دیکھیے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی قسم یاد فرمائے. اگر ہم اسی پر بات کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم یاد فرمائے. محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم. ہاں, کالی زلفوں کی قسم, روشن چہرے کی قسم. اور اچھا, ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا محبوب کے چہرے کے نور کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے, روشن چہرے کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے. اچھا, جس چیز کی انسان قسم کھاتا ہے اسے مقسم بہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقسم بہی. اور جس چیز کے حوالے سے قسم کھاتا ہے انسان اسے مقسم علیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقسم علیہ. مثال کے طور پر میں کہوں مجھے اللہ کی قسم مجھے تم سب سے پیار ہے, میں یہ کہوں تو مقسم بہی کیا ہے؟ اللہ کا نام. اور مجھے تم سب سے محبت ہے, یہ کیا ہے؟ مقسم علیہ. اچھا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. یہ بات آپ سمجھ چکے کہ جس کی قسم کھاتے ہیں آپ وہ کیا ہے؟ مقسم بہی. اور جس چیز کے متعلق قسم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مقسم علیہ. اور اصول کیا ہے؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے. کیسے؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم. جمیل نے کیا کہا تھا؟ ودع محمد ربہ وقلا, کہ اللہ نے حضور کے رب نے محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو چھوڑ دیا, اب کلام نہیں کرتا. ہاں, وقلا مکروہ جانا, ناراض ہے, حضور سے باتیں نہیں کرتا. یہ غیر مسلموں کا گلہ تھا, یہ ان کا شکوہ تھا, یہ تانا تھا. حضور کی تحقیر کرتے کہ آپ کا رب اب آپ سے ناراض ہے. اب اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے محبوب کے روشن چہرے کی. تو میں نے کیا کہا, کبھی کبھی مقسم علیہ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے. اب رب دیکھیں, اسے تفسیر موضوعی کہتے ہیں, تھیمیٹک تفسیر آف دا قرآن. والضحیٰ, محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم. یا اللہ تو محبوب کے روشن چہرے کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے, اور کالی زلفوں کی قسم کیوں یاد فرما رہا ہے, اور اس قسم کا تعلق ما ودعک ربک وما قلی سے کیا ہے؟ کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا, نہ تیرے رب تجھ سے ناراض ہے, نہ تیرے رب نے تجھے مکروہ جانا. روشن چہرے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ کبھی کبھی مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. یعنی محبوب اپنے روشن چہرے کو دیکھ, تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے, جو اتنا خوبصورت ہو اسے کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ ما ودعک ربک وما قلی, یعنی جو اتنا سونا ہو, اتنا خوبصورت ہو, اسے کوئی دنیا میں چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس سے ناراض ہو سکتا ہے؟ محبوب نہیں ناراض ہو سکتا. تو وہ بنانے والا رب خود فرما رہا ہے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی دیکھیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا. اللہ نے قسم کیوں یاد فرمائی؟ غیر مسلموں نے ایک دعویٰ کیا ہے. غیر مسلم کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مدعی, پلینٹف, کلیمنٹ. اور جس کے متعلق جس پر مقدمہ کیا جائے نا اسے مدعا علیہ کہتے ہیں. ایک اصول ہے, ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرتا ہے نا وہ مدعی ہوتا ہے, اور ثبوت پیش کرنا مدعی کا کام ہے, شہادت پیش کرنا مدعی کا کام ہے. اور اگر مدعی شہادت پیش نہ کرے نا تو مدعا علیہ وہ قسم کھائے گا. یہ دین کا دیکھیں, ایک روایت کی روشنی میں سمجھا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہا تو یہ گھوڑا بیچتا ہے؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. سودا طے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے, میں اپنے گھر سے رقم لاتا ہوں اور تجھے دیتا ہوں. لیکن کانٹریکٹ ہو چکا تھا, سودا ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیز چل رہے ہیں اور یہ پیچھے رہ جاتا ہے, اور پھر کچھ اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یہ گھوڑا ہمیں بیچ دیں. اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا ہے, لیکن انہوں نے کچھ قیمتیں بڑھانا شروع کر دی. وہ لالچ میں پڑ گیا, حضور کو پکارتا ہے, حضور کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ خریدنا چاہتے ہو تو ابھی خرید لو, وگرنہ میں کسی اور کو بیچ دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خرید چکا ہوں, تو بیچ چکا ہے, تو نے بیچا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچا. حضور نے ارشاد فرمایا ابھی سودا ہوا ہے, ابھی تو نے بیچا ہے, ابھی میں نے خریدا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے بیچا ہی نہیں.
اب اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہیں کس بات کے کہ حضور نے خریدا ہے، اس نے بیچا ہے، وہ مدعا علیہ ہے۔ اب قانون کیا ہے؟ مدعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس بات کا وہ دعویٰ کرے اس پر ثبوت پیش کرے، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے، اگر مدعی پلینٹیف کلیمنٹ اگر ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسم کھاتا ہے۔ وہ تو جھوٹا تھا، غیر مسلم تھا، اور جھوٹے قسمیں جھوٹی کھاتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، حضور بھی جانتے تھے۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو۔ ادھر حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، گواہ پیش کرو۔ اب گواہ تو وہاں موقع کا کوئی گواہ موجود ہی نہیں تھا، کوئی آئی وٹنس تھا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بیچا ہے، حضور نے خریدا ہے، میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا کو دیکھا۔ اب وہ جو غیر مسلم تھا، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے گھوڑا حضور کو دینا تھا، کیونکہ اب گواہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ خزیمہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، تو کاہے کی گواہی دیتا ہے؟ تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں مفہوماً اس روایت کو پیش کرتا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ ملائکہ دیکھے، نہ جہنم دیکھی، نہ اللہ کو دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بن دیکھے آپ کی ایک بات پر اعتبار کرتے ہوئے ہم اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ کو، بغیر دیکھے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم اللہ کے وجود کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمائے پھر آج کے بعد یہ خزیمہ اب اس کی ایک گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا سب تاکہ یہ اصول کلیئر ہو جائے۔ اب اصول دیکھیں، اصول کیا ہے؟ جو مدعی ہے نا، جو کلیمنٹ ہوتا ہے، جو کلیم کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شاہد گواہ پیش کرتا ہے، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسم کھاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا آپ کو بڑی محنت سے یہ گوہر میرے ہاتھ لگا ہے، مجھے محسوس ہو کہ واقعی میں جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بیان کر رہا ہوں، کہیں صحرا کی ریت میں موتی نہیں پھینک رہا ہوں۔ ہاں قدر کرنا، اب یہ بیان کر رہا ہوں، یہ اہل علم بیٹھے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا اہم اور کتنا خوبصورت نقطہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مدعی کیا کرتا ہے؟ گواہ پیش کرتا ہے، ہاں وہ شہادت پیش کرتا ہے، نہ کرے نا تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے۔ اب دیکھو اس کائنات میں ایک مقدمہ دائر ہو چکا ہے، یا کچھ کہنے والوں نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، ان کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ پر کوئی مقدمہ کر نہیں سکتا، وہ خلاق کائنات ہے، وہ ساری دنیا کو بنانے والا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا نا کہ اللہ نے محبوب کو چھوڑ دیا، اللہ محبوب سے ناراض ہے، اللہ محبوب سے کلام نہیں کرتا، اللہ نے محبوب کو مکروہ جانا، الیاذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا نا، تو وہ کون ہیں؟ وہ مدعی ہیں، وہ دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ پلینٹیفس ہیں، وہ کلیمنٹس ہیں۔ اب وہ شہادت پیش کرے نا، وہ شہادت کہاں سے پیش کریں گے؟ وہ اللہ کی دنیا کو جانتے ہی نہیں، نہ ملائکہ کو جانتے ہیں، نہ اسپرچل ریلم کو جانتے ہیں۔ تو اللہ جل وعلا گویا کہ جواباً ارشاد فرما رہا ہے وہ مدعی ہیں، دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اب اگر ہمت ہے تو گواہ پیش کرے نا کہ میں اپنے محبوب سے راضی ہوں۔ وہ کہاں سے گواہ لائیں گے؟ وہ گواہ نہیں لا سکتے، لیکن محبوب اب تیرے پیار میں، اب تیری محبت میں رب ہو کر تیرے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں، محبوب تیرے حسن کی قسم، انہوں نے اب مجھے مدعا علیہ بنایا ہے نا، تو اب میں رب ہو کر تیرے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی۔ والضحى واللیل اذا سجا، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ اور ودع یہ باب تفریح ہے، تودیع اس کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ناراضگی والا چھوڑنا نہیں ہوتا، ٹو بid farewell، to say الوداع to someone،
وہ اور ہوتا ہے جب انسان وہ طرح کا ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما ترک، ترک کیا، یعنی تودی یہ ہوتا ہے کہ محبت میں، پیار میں راضی ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے جدا ہو گئے. تو گویا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب میں تو پیار میں بھی تجھے نہیں چھوڑتا، غصے سے کیسے چھوڑوں گا، ناراضگی میں کیسے چھوڑوں گا. ہاں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اب میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ما ودعک ربک وما قلی. انسان کبھی کبھی اسپریچولی فیل کرتا ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں، اللہ جل وعلا میری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا. پہلے دعائیں کرتا تھا، اللہ جل وعلا قبول کر لیتا تھا. تو یہ دوری کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اسپریچول امپروومنٹ نہیں ہے. ایک مدت سے تزکیہ نفس کے مراحل طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، استقامت کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ تو یہاں یہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے تجربات کو ہر روز بیٹھ کر لکھیں کہ کب اللہ جل وعلا کو آپ نے مدد کے لیے پکارا تھا اور اللہ جل وعلا نے ماضی میں آپ کی مدد کی تھی. ما ودعک ربک وما قلی. آپ کا رب آج بھی آپ کی مدد کرے گا. آپ پکارتے رہیں، نیور گیو اپ. یہ اسپریچول دنیا یعنی روحانی تعلق جو آپ کا اللہ جل وعلا سے ہے، اس روحانی تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا، یو آر لاسٹ کوز ناؤ، اب تو بالکل برباد ہو چکا ہے، اب تو ٹیمپٹیشنز میں ایسا پھنس چکا ہے کہ اب یہ ڈرگ ایڈکشن، فورنیکیشن، اڈلٹری، واچنگ پورنوگرافی، امپرمیسیبل ایکٹس اب یہ تیری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اب تم جو کچھ بھی کر لے تجھے تزکیہ اور استقامت حاصل نہیں ہو سکتی. جب شیطان یہ وسوسہ روحانی معاملات میں ڈالتا ہے، دینی معاملات میں ڈالتا ہے، تو اس آیت کی تلاوت کریں اور عادت بنا لیں کہ ہر روز فوکس کریں. جب محاسبہ کریں تو سوچیں کہ ماضی میں کب اللہ جل وعلا نے روحانی طور پر میری مدد کی تھی. جس نے ماضی میں مدد کی تھی وہ پھر کرے گا. ما ودعک ربک وما قلی. تو لکھیں، یہ ٹیچنگ ہے ہمارے اسپریچول ماسٹرز کی کہ لکھیں فلاں وقت اللہ نے مدد کی تھی، اور پھر اس تحریر کو ہر روز پڑھیں، ہر روز اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں کہ میرے رب نے فلاں مرحلے میں میری مدد کی تھی، فلاں وقت تھا جب مجھے ضرورت تھی، میں نے اسے پکارا تھا تو اس نے میری مدد کی تھی. تو وہ اپنے ماضی کے تجربات کو لکھیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، تیرے لیے بہتر ہے. اب ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا نہیں فرمایا، یعنی آخرت کا اپوزٹ دنیا ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں اولا کیوں اشارہ کرنا؟ یعنی صرف یہ نہیں کہ حضور کی آخرت حضور کی دنیا سے بہتر ہے، حضور کی دنیا کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو اس میں امت کو کیا فیض ملا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ملا کہ آپ اپنی زندگی کے ماضی کے واقعات کو دیکھیں اور دیکھیں ماضی میں جو رب مدد کرتا رہا ہے وہ رب مستقبل میں بھی مدد کرے گا. یعنی فیوچر ہمارا برائٹ ہے. فیوچر کے حوالے سے آپٹمسٹک رہیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیوٹی رکھیں. اس پازیٹیو خیال کے ذریعے آپ نگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں، یہ خیالات کے ذریعے، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی. یہ ایک مرحلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیکھتا ہوں. کچھ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ منفی سوچ کو ختم کر دے. مثبت سوچ منفی سوچ کو ختم کر دیتی ہے. حالانکہ یہ بہت ہی دشوار ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کر دے. یہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہے نا، منفی سوچ یہ بہت پاورفل ہے. اس منفی سوچ کو مزید کسی اور ایمینیشن کی ضرورت ہے، کسی اور قوت کی ضرورت ہے. مثبت سوچ کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے مثبت سوچ کو، تاکہ وہ منفی سوچ کا مقابلہ کرے. منفی سوچ کا مقابلہ فقط مثبت سوچ سے نہیں کیا جا سکتا. منفی سوچ کا خاتمہ فقط مثبت سوچ سے نہیں کیا جا سکتا. اگزامپل دیکھیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 منٹ کے لیے اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کریں. فوکس آن یور بریدنگ پیٹرن فار 10 منٹس. 10 منٹوں کے لیے آپ اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کریں، یعنی اپنے سانس کے پیٹرن پر فوکس کریں، توجہ کریں، غور کریں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا جو 10 منٹ کے لیے صرف اپنے بریدنگ پیٹرن پر فوکس کریں. کتنے لوگ کر سکیں گے؟
بہت مشکل ہے، بہت، کیونکہ ایک انسان اپنے مائنڈ کے ذریعے کسی چیز پر فوکس کرنا، ہمارا تو فوکس اتنا ہوتا ہے کہ ابھی اتنی امپورٹنٹ باتیں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن مجھے بھی خیال آتا ہے کہ کوئی عشق کی بات کروں تب یہ مقدمہ بیدار ہو جائے گا، ہاں، کیونکہ ہم فوکس لوز کر جاتے ہیں نا، یعنی ذہن اتنا منتشر ہوتا ہے ہمارا، وہ ہے نا کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ بیٹھیے بلا کے لاتا ہوں، ایسے یہ کچھ، یعنی ایسے منتشر خیال ہم حاضر ہی نہیں ہوتے، ہاں، بیٹھیے ابھی بلا کے لاتا ہوں۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے ہمارے دل کی، ہمارے ذہن کی۔ تو سوچ کو فوکس کرنا یہ بڑا دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ ایک آسان مثال دیتا ہوں، آپ تصور کریں کہ آپ نے جب حج کیا تھا یا عمرہ کیا تھا تو احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے آپ بیٹھے تھے۔ ذرا امیجن کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں یا گنبد سبز کا نظارہ کر رہے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے آپ یہ تصور جمائے رکھیں، اگرچہ سب سے پیارا تصور ہے، لیکن 2-3 منٹوں کے بعد آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، کیونکہ فوکس کرنا، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل عمل ہے۔ اگرچہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو جو ہے نا 1 لاکھ روپے دوں گا کہ 10 منٹ تک آپ کریں، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 10 منٹ تک اپنا رائٹ ہینڈ بلند کریں، ذرا رائٹ ہینڈ بلند کریں نا سارے رائٹ، یہ میں کہوں کہ 1 لاکھ روپے دوں گا اگر 10 منٹ تک اس ہاتھ کو بلند رکھا تو کتنے لوگ کامیاب ہوں گے؟ آپ 2 اٹھا لیں گے، میں نفس کا شکار ہو جاؤں گا، پینی لیس ہو جاؤں گا، آپ کہیں گے 2 لاکھ لیں گے، بھائی ہاتھ ہم بلند رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ پازیٹیو ایکشن از مور پاورفل دین پازیٹیو تھنکنگ۔ مثبت عمل مثبت سوچ سے بہت پاورفل ہے۔ تو منفی خیالات کا خاتمہ فقط مثبت خیالات سے نہیں کیا جا سکتا، مثبت ایکشن کی بھی ضرورت ہے، پازیٹیو ایکشن کی بھی ضرورت ہے۔ پازیٹیو ایکشن کے ساتھ ان دونوں کو ملا کر جب آپ منفی خیالات کا مقابلہ کریں گے تو منفی خیالات کو آپ ختم کر دیں گے، وگرنہ کیا ہوگا؟ منفی خیالات اگر مستقل آپ کے ذہن میں رہے تو پھر وہ منفی خیالات کیا ہوں گے؟ I'm a lost cause, I'm a loser, I'm a failure، میں زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خیالات آپ کو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر وہ منفی خیالات اگر آپ صرف مثبت خیالات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو مثبت خیالات ناکام ہو جائیں گے، منفی خیالات کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ منفی خیالات منفی ایکشن میں بدل جائیں گے۔ آپ سوئسائڈل ہو جائیں گے، آپ خودکشی کر لیں گے، سیلف ہارم کریں گے، اپنے آپ کو ہارم کریں گے۔ منفی خیالات کا مقابلہ اگر مثبت ایکشن کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ منفی خیالات کیا ہوتے ہیں؟ وہ منفی ایکشنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر فقط عقائد کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہے، یا فقہ کے حوالے سے تفسیر آیات الاحکام کے حوالے سے، یا پھر عقائد ثابت کرنا، یا پھر قرآن کریم میں جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنا، یا علم کلام کی بحثیں ہیں جو یا باطل نظریات کا رد کرنا، غیر مسلموں کا رد کرنا، اور پھر ایتھیزم کا رد کرنا، اور دیگر ادیان باطلہ کو ماننے والوں کا رد کرنا۔ ہم قرآن فقط اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن ہماری فقط احکام اور عقائد اور فقہ کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، قرآن ہماری جذبات کی بھی رہنمائی کرتا ہے، ہمارے ایموشنز کی بھی رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس حوالے سے قرآن کا مطالعہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ جل وعلا نے آغاز کیا آپٹمسٹک قسم سے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ابھی اب صرف منفی سوچوں کا مقابلہ مثبت سوچ سے کر رہے ہیں، اسپرچل ورلڈ میں، اسپرچویلٹی میں، دین میں، عبادات میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے جب آپ نگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ میں دین میں استقامت حاصل نہیں کر سکتا، تو پہلے آغاز کریں گے